اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المطففین کی آیت نمبر 29 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 29 کی طرف، جو کہ آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ الفاظ پہ بات کریں تو انا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل، الذین اسم الموصول ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اجرموا فعل ہے، جیم را میم اس کا مادہ ہے، باب فعل اجرما یجرمو اجرامن، جس کے معنی مجرم ہونا کے ہوتے ہیں، اور یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی۔ کانو فعل ناقص، جمع مذکر غائب فعل ماضی، کاف واو نون مادہ بہت دفعہ کر چکے ہیں ہم۔ من حرف جر ہے، الذین اسم الموصول ہے، آمنو باب فعل آمنا یؤمنو ایمانا، جمع مذکر غائب فعل ماضی، یضحکون فعل مضارع جمع مذکر غائب، ضاد ہا کاف مادہ، باب سین ضاحک یضحکو ضحکن ہنسنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جس کا اسم الذین اسم الموصول بن رہا ہے، لہٰذا یہاں پر الذین اسم الموصول محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، اور الذین یا کوئی بھی اسم الموصول اکیلا جملے میں استعمال نہیں ہوتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے۔ صلۃ الموصول الذین اسم الموصول کے لیے آ رہا ہے اجرمو، جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور اجرمو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہوا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ انا کا اسم ہو گیا۔ اب ہمیں چاہیے انا کی خبر، تو انا کی خبر جو ہے وہ ہے کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ اس کو ہم نارمل ترتیب میں پہلے لے کے آتے ہیں کہ نارمل ترتیب اس جملے کی کیا تھی، وہ تھی کانوا یضحکون من الذین آمنوا۔ تو اب اس کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کانوا جیسے کہ ہم جانتے ہیں فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم اور خبر ہوتی ہے، تو واو ضمیر مرفوع متصل کانا فعل کے لیے اسم ہے، اور خبر چاہیے اب کانا فعل ناقص کی، تو وہ آ رہی ہے یضحکون کی صورت میں، جو کہ جملہ فعلیہ ہے۔ یضحکون فعل با فاعل جملہ فعلیہ بن رہا ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلاً منصوب خبر بن رہا ہے کانا فعل ناقص کی۔ اب رہ گیا من الذین آمنوا، تو من حرف جر ہے جس کا مجرور الذین ہے، جو کہ اسم موصول ہے، لہٰذا محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور اسم موصول کا صلہ جو ہے وہ آمنو فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ پھر موصول الذین اپنے صلۃ الموصول سے مل کر من حرف جر کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یضحکون فعل کے۔ اور یہاں پر یہ پوائنٹ ایک نوٹ کر لیجیے گا کہ ضاحکہ یضحکو جو ہے ہنسنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جس پر ہنسا جاتا ہے وہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اردو میں کہہ رہے ہیں نا کہ حامد زید پر ہنسا، تو زید پر ہنسا، اب یہاں پر ہم اردو میں پریپوزیشن استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس پر کے لیے الا کا لفظ استعمال کریں گے۔ عربی کی اپنی پریپوزیشن ہے، اردو کی اپنی پریپوزیشن ہے، انگریزی کی اپنی پریپوزیشن ہے۔ تو ہنسنے کے لیے یعنی ضاحکہ یضحکو فعل کے لیے جو پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں وہ من کی ہوتی ہے۔ کانوا یضحکون من الذین آمنوا، جس میں من الذین آمنوا متعلق مقدم قرار دیا جائے گا، پھر یضحکون فعل کے، یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا حرف از حروف مشبہ بالفعل کے لیے، اور انا حرف از حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا یا اس جملے کا کہ بے شک وہ لوگ جو مجرم تھے یا جنہوں نے جرم کیا وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ اور یہ کرتے تھے ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں ماضی استمراری کا، اس لیے کہ کانا فعل ناقص جو ہے وہ مضارع کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو کانا کے جو کمبینیشنز ہیں اس میں یہ چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہے۔ آیت نمبر 30 ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ الفاظ پہ بات کریں، واو حرف ہے، اذا اسم ہے، ظرف ہے، مرو میم را مادہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے، مررا یمررو تبدیلی کے بعد مرہ یمرو مرن گزرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جس کے پاس سے گزرا جائے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا با آگے آ رہا ہے، حرف جر ہے، ہم ضمیر مجرور متصل ہے، یتغامزون باب تفاعل سے جمع مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے، غین میم زا مادہ ہے، تغامزا یتغامزو تغامزن، جس کے معنی ایک دوسرے کو آنکھ سے
اشارہ کرنا یا آنکھ مارنا کے ہوتے ہیں۔ ترکیب کی طرف آئیں تو واو عاطفہ قرار دیا جائے گا۔ اذا کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں دو جملے آ رہے ہیں، ایک ہے مرو بہم اور دوسرا آ رہا ہے یتغامزون، تو یہ اذا ظرفیہ شرطیہ مفعول فی مقدم بن جائے گا۔ مرو فعل کے لیے مرو فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا۔ بہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا مرو فعل کے، اور مرو فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا، جس کا جواب و شرط پھر یتغامزون آ جائے گا، جو کہ فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فائل ہو جائے گا، اور پھر شرط اپنے جواب و شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 30 کا، اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے تو آنکھ سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے۔ اب یہ تھے کا معنی اس ساتھ ہم کریں گے، کیونکہ اس جملے کا ہم عطف جو ہے وہ پچھلے جملے پر کر رہے ہیں اور پچھلی بات ہی آگے جاری ہے۔ آیت نمبر 31 ہے وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ۔ واو حرف ہے، اذا اسم ہے، انقلبوا قاف لام با مادہ باب انفعال، انقلبا ینقلبو انقلابن یو ٹرن لینا یعنی واپس مڑنا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی، الا حرف جر ہے، اہل گھر والوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم ضمیر مجرور متصل ہے، ظاہر بات ہے اسم کے بعد آئی ہے، انقلبو پھر فعل آ گیا جمع مذکر غائب فعل ماضی، فقیہین فا کاف ہا مادہ جو ہے اس سے یہ فقیہن کی جمع ہے، اور فقیہن جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ فا کاف ہا مادہ باب سین سے استعمال ہوتا ہے، فقیہ یفقہ فقہن یا فقاہتن، جس کے معنی خوش طبع ہونا یا مذاقی ہونا کے ہوتے ہیں، اور یہاں پر فقیہین جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے اس لیے کہ مجرور ہونے کی اس کی وجہ کوئی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو واو کو عاطفہ قرار دیا جائے گا۔ اذا کے بعد ہم پھر دیکھیں گے کہ ہمیں دو جملے نظر آ رہے ہیں، ایک ہے انقلبوا الی اہلہم اور دوسرا ہے انقلبوا فقیہین، تو اس اذا کو ہم ظرفیہ شرطیہ کہہ کر مفعول فی مقدم بنا لیں گے۔ انقلبوا فعل کے لیے انقلبوا فعل با فاعل ہو جائے گا، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، الی اہلہم جار مجرور ہو جائے گا جو کہ متعلق ہو جائے گا انقلبوا فعل کے، پھر انقلبوا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا، جس کا جواب و شرط ہو جائے گا انقلبوا فقیہین، جس میں انقلبوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل ہے، اور اس واو ضمیر مرفوع متصل کو ہم ذوالحال قرار دیں گے اس لیے کہ فقیہینہ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ حال بن جائے گا فاعل کے لیے، تو گویا ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل بن جائے گا انقلبا فعل کے لیے، اور انقلبا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط بن جائے گا، اور پھر شرط اپنے جواب و شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے یا لوٹ کر جاتے تھے تو لوٹ کر جاتے تھے یا لوٹتے تھے دل لگی کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 32 ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ اس آیت کا انالیسس بھی بالکل پچھلی آیت کی طرح ہی ہوگا، لیکن پہلے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، اذا اسم ہے، رأو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، را حمزہ یا مادہ ہے جس میں سے ہمیں یا نظر نہیں آ رہی، وہ ڈراپ ہو گئی ہے، یہ اصل میں رأیو تھا، دو حروف علت اکٹھے ہوئے تو یا حرف علت جو تھا اس کو ڈراپ کر دیا گیا اور پیچھے زبر موجود تھی تو صیغہ تیار ہو گیا۔ ہم ضمیر منصوب متصل ہے اس لیے کہ فعل کے بعد آ رہی ہے، قالو فعل ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہا اولائی اسم و اشارہ جمع مذکر قریب کا اور لام تاکید کے لیے، ضالون ضالن کی جمع ہے، ضالن اصل میں ضاللن تھا، فاعل کے وزن پہ، ضاد لام لام مادہ باب ضاد سے استعمال ہوتا ہے، ضلل یضلل ضل یضل گمراہ ہونا کے معنی میں۔ ترکیب کی طرف آئیں تو واو عاطفہ اذا، پھر اس اذا کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، ایک ہے رأوہم اور دوسرا ہے قالوا ان ہؤلاء لضالون، تو اس اذا کو ہم ظرفیہ شرطیہ بنائیں گے اور مفعول فی مقدم کر دیں گے اس کو۔ رأو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، جس کا جواب و شرط قالوا ان ہؤلاء لضالون کی صورت میں آ رہا ہے، جس میں قالا فعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مقول القول یعنی مفعول بہ چاہیے تو وہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے ان ہؤلاء لضالون، جس میں ان حرف حروف مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم ہؤلاء یہاں پر محلاً منصوب قرار دیا جائے گا کیونکہ اسماء اشارہ واحد اور جمع کے مبنی ہوتے ہیں۔ لام لام تاکید جسے ہم یہاں پر لام مزالقہ کہیں گے، اور ضالون یہاں پر انا کی خبر ہوگی اس لیے مرفوع ہے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب، مفعول بہ مقول القول
قول بن جائے گا قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط یا جزا بن جائے گا شرط کے لیے، اور شرط اپنی جزا یا جواب و شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا، اور واو کے ذریعے ہم اس جملے کا پچھلے جملے پر عطف کر دیں گے اور ترجمہ کریں گے آیت نمبر 32 کا۔ اور جب وہ انہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ہیں وہ جو گمراہ لوگ ہیں۔ آیت نمبر 33 ہے وما ارسلوا علیہم حافظین۔ واو حرف ہے، ما جو ہے فعل ماضی سے پہلے آ رہا ہے اور اس ما کو ہم نافیہ قرار دے دیں گے۔ ارسلو جمع مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، را سین لام مادہ باب افعال ارسلا یرسلو ارسالن بھیجنا کے معنی میں، اور ارسلا یرسلو بھیجا جانا کے معنی میں۔ الا حرف جر ہے، ہم ضمیر مجرور متصل ساتھ لگی ہوئی ہے، اور حافظینہ جو ہے یہ حافظ کی جمع ہے، اور حافظ جو ہے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، حافظ وا مادہ حافظہ یحفظو باب سمع یسمو سے استعمال ہوتا ہے، حفاظت کرنا یا یاد کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو واو جو ہے یہاں پر ہم حالیہ قرار دے دیں گے، حالانکہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے۔ ما نافیہ ہے، ارسلو فعل ماضی مجہول با نائب فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہو گیا، اور حافظینہ جو ہے یہ یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے اور یہ حال بنا دیا جائے گا ارسلو کے نائب فاعل سے۔ اس کے بعد ایک لفظ رہ گیا اس آیت کا علیہم، جو کہ جار مجرور ہے، اور اس جار مجرور کو ہم متعلق مقدم کر دیں گے حافظینہ اسم الفاعل کے۔ پھر پوری ترکیب یوں ہوگی کہ ارسلو فعل مجہول اپنے نائب فاعل جو کہ ذوالحال اور حال کا مجموعہ ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور چونکہ اسے ہم نے حال قرار دیا ہے تو یہ محلاً منصوب ہوگا، اور ترجمہ کریں گے ہم اس کا، حالانکہ ان کو مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ آیت نمبر 34 فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی یہ آیت ہو جائے گی ہماری۔ فا حرف ہے، اليوم اسم ہے، الذین اسم الموصول جمع مذکر، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، باب فعال آمنا یؤمنو ایمانا، من حرف جر الکفار الکافر کی جمع، یضحکونا ضحکہ یضحکو سے جمع مذکر غائب فعل مضارع۔ ترکیب کی طرف آئیں تو فا کو فصیحہ مانا گیا ہے، یعنی ایک شرط مقدر کے جواب پر یہ فا داخل ہوئی ہے، اور جو جواب و شرط بن رہا ہے وہ ہے الیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون۔ اور اس جملے کو جو جواب و شرط والا ہے اس کی ہم ترتیب میں سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کریں گے، اور تبدیلی یہ ہوگی کہ ہم کہیں گے کہ الذین آمنوا یضحکون الیوم من الکفار، یعنی ہم اس کو جملہ اسمیہ بنا کر جواب و شرط کے طور پر لے آئیں گے۔ اب میں اس جملے کے مطابق ترکیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو بات انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ الذین اسم الموصول، آمنو فعل با فاعل صلۃ الموصول، اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا جس کی خبر پھر یضحکون الیوم من الکفار یا یضحکون من الکفار الیوم، جس میں یضحکون فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، من الکفار جار مجرور متعلق یضحکون فعل کے، اور الیوم ظرف یضحکون کے متعلق یا مفعول فی یضحکون کے لیے۔ مکمل ترکیب یضحکون فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بنا الذین آمنوا مبتدا کے لیے، اور الذین آمنوا مبتدا اپنی خبر یضحکون من الکفار الیوم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب و شرط بنا ایک شرط مقدر کے لیے، اور وہ شرط مقدر جو مانی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کان الذین اجرموا یضحکون من الذین آمنوا فی الدنیا تو فالذین آمنوا یضحکون الیوم من الکفار۔ اور ترجمہ کریں گے اس آیت کا کہ پھر آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 35 ہے علی الارائک ینظرون۔ اس آیت کا انالیسس ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن میں دوبارہ آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں۔ الا حرف جر ہے، الارائک مجرور ہے، اور الاریکہ کی جمع ہے، یہ تخت مسائریوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ینظرونا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون زا را مادہ ہے، نظر ینظرو نظراً دیکھنا کے معنی میں۔ ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں گے جملے کو سمجھنے کے لیے کہ ینظرون علی الارائک، ینظرون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، لیکن اس کو ہم پہلے ذوالحال بنائیں گے اور اس ذوالحال کے لیے پھر علی الارائک کو حال بنا دیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کے لیے عام طور پر صفت بنتا ہے، اور معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس کے لیے عام طور پر حال بنتا ہے۔ تو واو ضمیر چونکہ معرفہ ہے اس لیے اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو حال بنا رہے ہیں۔ پھر ینظرون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ
ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ جو جملہ بن رہا ہے ینظرون، اس کو ہم محلن منصوب قرار دیں گے اور اس کو حال بنا دیں گے، جو پچھلی آیت میں یضحکون کا فاعل ہے نا، وہ ضمیر مرفوع متصل اس کے لیے، اور ترجمہ کریں گے اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے تختوں پر۔ اور آخری آیت اس سورہ مبارکہ کی جو کہ آیت نمبر 36 ہے کہ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، اس میں حل حرف استفہام ہے، ثوبا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مجہول ہے اس لیے کہ پہلا حرف پیش کے ساتھ ہے، ثا واو اور با اس کا مادہ ہے، عین کلمہ مشدد ہے تو باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، ثوبا یثوب تثویبا، جس کے معنی انعام یا بدلہ دینا کے ہوتے ہیں۔ الکفار الکافر کی جمع ہے، ما یہاں پر اسم الموصول، کانو فعل ناقص ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یفعلون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، فا عین لام مادہ، باب فا فعل یفعل کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو حل جو ہے یہاں پر حرف استفہام استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر حرف استفہام جو ہے یہ تقریر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ثوبا فعل مجہول ہے، جب بھی فعل مجہول آئے گا اس کا نائب فاعل ضرور ہوگا، اور چونکہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا تو اس کا نائب فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا الکفار ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے جس کو ہم نائب فاعل بنا دیں گے ثوبا فعل کے لیے۔ اور ثوبا کا مطلب ہم نے دیکھا تھا انعام یا بدلہ دینا، تو کافروں کو بدلہ دیا جائے گا، کس چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ وہ مفعول بھی ہوگا، لہٰذا وہ منصوب ہی استعمال ہوگا اور وہ ہوگا ما کانوا یفعلون، جس میں ما اسم الموصول ہے جس کا صلۃ الموصول کانوا یفعلون کی صورت میں آ رہا ہے، جس میں کانا فعل ناقص ہے، واو ضمیر مرفوع متصل کانا کا اسم ہے، اور کانا کی خبر یفعلون فعل بفاعل جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے، لہٰذا محلن منصوب قرار دی جائے گی، اور کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم الموصول کے لیے، اور صلۃ الموصول میں عائد کی ضمیر جو ہے وہ محذوف ہے، اور پھر موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلن منصوب مفعول بھی بن جائے گا ثوبا فعل کے لیے، اور پوری ترکیب میں ثوبا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، اور اس کو جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا، کیا کافر لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ تو الحمدللہ جی ہماری سورۃ التطفیف یعنی سورۃ المطففین مکمل ہو گئی آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیات کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتے تو خوش گپیاں کرتے ہوئے واپس آتے تھے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہا کرتے تھے بلا شبہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، سو آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنس رہے ہیں، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں، هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا کافروں کو اس کا بدلہ دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ تو بالکل یہ سورہ مبارکہ آج کے ماحول پر بھی اپلائی کی جا سکتی ہے کہ آج بھی جو دین کے حوالے سے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے، ایسا ہی برتاؤ ہوتا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ ایک زندہ مثال ہے دین کے لیے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ہدایت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔